سے قبل 2000 مرتبہ ناکام ہوا. جب اس نے اس بارے میں پوچھا جب اس کو اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے شاندار جواب دیا کہ میں ناکام نہیں ہوا. میں نے 1999 ایسے طریقے دریافت کر لیے ہیں جن سے بلب نہیں جلتا. کتنا اچھا، ویسے واقعی کتنا اچھا جواب دیا ہے. جی ہاں بالکل. دیکھیے آپ دنیا میں اگر اس طرح کے لوگوں کی کہانیاں پڑھیں اور ان کی لائف پر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر لوگ، تقریباً میں سمجھتا ہوں 60% لوگ ایسے تھے جو اپنے اسکول کے زمانے میں بہت معمولی طالب علم سمجھے جاتے تھے اور ذہنی طور پر وہ تھوڑے سے پیچھے تھے دوسرے لوگوں سے، لیکن اپنی محنت، لگن، مسلسل جد و جہد سے وہ اس مقام پر پہنچے. اور اکثر لوگ ناکام ہونے کے بعد افسردہ نہیں ہوئے، ناکام ہونے کے بعد انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا بلکہ محنت کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور خبر آپ کو بتاؤں جو آپ کے لیے بھی حیران کن، جو بہت سے لوگوں کے لیے بھی ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے مائناز سنگر تھے استاد جو ہے نا فتح علی خان، جی یہ 3 مرتبہ آڈیشن میں فیل ہوئے. اچھا. ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ نہیں جی آپ کا سر پکا نہیں ہے، آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ نہیں ہے، لیکن وہ لگے رہے اور اس کے بعد بالآخر انہوں نے جناب نہ صرف کامیابی حاصل کی بلکہ بہترین سنگرز میں وہ شمار ہوئے، ٹاپ کلاس کلاسیکل سنگر تھے. اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. بالکل ہیں، ہاں بالکل، کہ آپ تو اچھا گا نہیں سکتے، آپ اچھی ایکٹنگ نہیں کر سکتے، اور وہ ہر مرتبہ فیل ہو کے اور ہر مرتبہ پھر آڈیشن دیتے تھے. اس سے ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ ہمت نہیں ہارنی آپ نے. کسی چیز میں ہم ہمت ناکام ہو گئے تو ہاں کہ بیٹھ گئے آپ نے نہیں، بار جو بار آپ کا کوشش. ٹارگٹ ہے، بالکل جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں. بالکل، اس سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ آپ کوشش جاری رکھیں اور ایک نہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے. جی ہاں بالکل. اچھا جی، آغا مجیب لاہور سے پوچھتے ہیں کہ کامنٹری کے حوالے سے کوئی ناخوشگوار واقعہ بتائیے. کامنٹری کے حوالے سے ناخوشگوار واقعہ تو صرف ایک ہی مجھے یاد ہے. وہ یہ تھا کہ 84 میں جب انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی تو فیصل آباد میں ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا اور ظاہر اچھا. ہے کہ انڈیا کے خلاف ہمیشہ ہی بہت ہی لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں اور بڑا کراؤڈ ہوتا ہے، تو مزدار میچ ہو رہا تھا، وہ جاری تھا. تو میں کامنٹری باکس میں بیٹھا ہوا تھا اور میری باری آنے والی تھی. تو میں نے ابھی میرے خیال 2-3 ہی بولے کہ اتنے میں ایک پروڈیوسر آیا میرے ذہن میں اور مجھے کہنے لگا کہ جی کہ میچ ختم کر دیا گیا ہے. تو اچھا میں نے گراؤنڈ کی طرف دیکھا تو باقی پلیئرز باہر جا رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا، پتہ چلا کہ جی وہ پھر اس نے مجھے کان میں کہا کہ جی اندرا گاندھی کا قتل ہو گیا ہے انڈیا. اچھا. فوری طور پر اعلان نہیں کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد عجیب سی بے چینی پورے اسٹیڈیم میں پھیل گئی، لوگ بھی کہیں اٹھ رہے ہیں کہیں. اس کے بعد پھر جو سینئر ہمارے ڈائریکٹر تھے وہ آئے اور انہوں نے کان میں بتایا کہ نہیں آپ آفیشیلی اعلان کر دیں. پھر ہم نے اچھا. باقاعدہ اس پہ بتایا کہ جی یہ وجہ ہو گئی ہے اور اس حادثے کی وجہ سے ٹور منسوخ کر دیا گیا ہے اور انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ آج ہی رات کی فلائٹ سے واپس جا رہی ہے. تو یہ ایک ناخوشگوار واقعہ تھا. ظاہر ہے اس کا اثر بہت عرصے تک ذہن پہ رہا کیونکہ بالکل. اچانک ہوا تھا تو ظاہر ہے کچھ عرصے تک ہم لوگ پریشان بھی رہے. لیکن یہ ایک واقعہ تھا جو میرے لیے تھوڑا سا ناخوشگوار اور عجیب سا تھا. ٹھیک. اچھا جی، یہ ہیں حافظ محمد ابو بکر لاہور سے. حسن بھائی میں آپ کا بہت پکا والا فین ہوں، اچھا پروگرام سنتا ہوں، آپ کی آواز سن کر بہت ہی اچھا لگتا ہے. ایک سوال ہے کہ آپ کو کبھی زندگی میں بے بسی محسوس ہوئی کہ میں کسی کے لیے یا اپنے کے لیے جو کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر پایا؟ دیکھیے زندگی میں بے بسی تو کئی جگہ آپ کو محسوس ہوتی ہے جب آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ہر دم خواہش نکلے. نہ تو ہر نکلے. انسان کے ذہن میں بے شمار خواہشیں ہوتی ہیں، بے شمار کام وہ کرنا چاہتا ہے. تو جب وہ کام نہیں کر پاتا یا اس کی خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی اس وقت ہر ایک کو بے بسی کا احساس ہوتا ہے. لیکن میرا اللہ تعالیٰ پہ توکل بہت زیادہ ہے اور ہمیشہ جب بھی میں کبھی بے بس ہوا یا کبھی مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اس کام میں مایوسی ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور آپ یقین مانیے کہ 90%
مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملی اور میرا وہ مسئلہ کہیں نہ کہیں جا کر حل ہو گیا. واہ. تو میرا یہ پیغام ضرور ہے کہ آپ بے بسی، ظاہر بے بس تو ہوں گے آپ متعدد بار، آپ اپنے آپ کو لاچار محسوس کریں گے کہ بھئی اب میں کیا کروں، لیکن اپنا حوصلہ بلند رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں، اس سے آپ دعا مانگیں، خود کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کی بے بسی کا جو تاثر ہے وہ بہت جلد دور ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا جی، یہ ایک لاسٹ کوشچن ہے، یہ نادیہ اسلام، فاقیہ اسلام کراچی سے. آپ کا جی پسندیدہ پیٹ کون سا ہے؟ پسندیدہ کلر اور پسندیدہ جگہ؟ کھانے کا تو ہم کو پتا ہے میٹھے چاول آپ کو پسند ہے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ اب یہ میسج آنے لگ گئے ہیں یہ. بالکل بالکل. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، اگر میٹھے چاول آپ کو معلوم ہے کہ مجھے پسند ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی چوری کون کرتا ہے. بالکل. یہ ایک پہلی ہے. بھئی پیٹ تو مجھے بلی پسند ہے، کیونکہ اوئے بڑا معصوم ہوئے. جانور ہے، محبت کرنے والا جانور ہے، اور صاف ستھرا بھی ہے، اور اگر آپ سے مانوس ہو جائے تو آپ کے لیے وہ ایک کھلونا ہے، خاص طور سے جب چھوٹی سی ینگ اگر بلی ہو تو وہ آپ کے لیے کھلونا ہے. تو وہ مجھے پسند ہے بے زر. جی جی ہاں، میرا بھی فیوریٹ پیٹ یہی ہے، اور میرے پاس 5 بلی ہیں. اچھا، اور یہ کیا، ماشاء اللہ. اور کیا پوچھ رہی تھی، کیا کھانے کا کیا؟ پسندیدہ کلر اور پسندیدہ جگہ. بلو کلر مجھے بہت پسند ہے، اور پسندیدہ جگہ ہے تو اتنی جگہ گئی ہیں، بے شمار ہے، لیکن میں ابھی چونکہ عمرے سے آیا ہوں تو مکہ اور مدینہ میری پسندیدہ جو ہے وہ جگہیں ہیں. اچھا ہم ان پیٹ کا کی کوئی بات کر مقابلہ رہے نہیں. تھے. بے شک اس جی کا تو واقعی پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں. ہم پیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اور کچھ بتائیے خصوصیات بلی کی. بلی کی خصوصیات آپ کو زیادہ پتا ہوگا، آپ کے پاس تو 5 ہیں. ہاں میرے پاس تو 5، مجھے تو پتہ تو ہی ہے. آپ نے تو اب تک اپنی ریسرچ مکمل کر لی ہوگی ان پہ. مجھے تو ان کی پوری لینگویج پتا ہے، وہ اشارے کنارے میں بھی جو چاہ رہی ہوں نا وہ مجھے پتا جو ہوتا ہے کہ بلی ہماری. کی سب سے جو مزیدار بات لگتی ہے نا، وہ جو اس کا تھپڑ مارنا ہے، وہ مجھے بڑا اچھا لگتا کیا ہے. کیا یعنی جب وہ چیز؟ تھپڑ مارتی ہے نا بلی اپنی ساتھی بلیوں کو، جو چاٹے مارتی ہے، وہ بڑا اچھا ہاں لگتا ہے مجھے. ارے وہ میں، اپنے آپ یقین مانے، میں یوٹیوب پہ کبھی کبھی وہ جو ویڈیوز آتی ہیں نا، وہ میں ویسے بلیوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوں جن میں میں ان کی بھی. آپس کی لڑائیاں، ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا، میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. اچھا بلی تو اپنے بچے کو کی بھی تھپڑ لگا دیتی ہے. یہ تو میری بلی نے اپنے بچے کے ساتھ کیا تھا. آوازیں اچھا لگا رہی تھی، وہ کوئی سن ہی نہیں رہا تھا. اچھا آیا ہاں وہ آیا تو تھوڑی دیر بعد مٹر گشت کرتا ہوا آیا تو رکھی ایک لگایا اس کے منہ پہ تھپڑ. اگر آپ دیکھیے، غور سے دیکھیں نا، یہ آپ جانوروں کی حرکات، خاص طور سے بلیوں ہوں، کی، آپ یہ دیکھیں ان میں انسانی بہت سی عادتیں پائی جاتی ہیں. ان کی ہوں، شرارتیں، اچھا ان کا مطلب بچے کے ساتھ، اپنے بچے سے پیار کرنا، یا جس طرح میں نے یہ تھپڑ کا ذکر کیا، آپس کی لڑائیاں، اچھا ایک دوسرے کو تنگ کرنا، شرارتیں. جو ینگ خاص طور سے جو بلی ہوتی ہے یا بلہ، وہ دوسروں کو ہوں. جو اپنے سے بڑی عمر کے ہوں زیادہ تنگ کرتا ہے. تو بہت جو ہے عادتیں ملتی جلتی ہیں. ہماری بلی تو پتہ نہیں، یہ پرانی بات میں بتا رہی ہوں، کسی سے یہ لنچ باکس لے کر آ گئی تھی کسی کا، منہ میں اچھا اٹھا کے کہاں سے لائی سمجھ میں نہیں آئی. اور میری ایک بلی کسی شاپ سے بریڈ لے کر آ گئی تھی پوری، تو امی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی کہ لوگ کہیں گے کہ چوری تو نہیں کروا لی. اس کا مطلب یہ سب آپ سے سیکھا ہے. وہ کسی دن یہ کسی میٹھے کی دیگ بھی اٹھا کے لے آئے گی. ہاں اور اچھا، اور اس کی جو بلی کی نا، مجھے وہ ایک تو بلی کے ساتھ دل بڑا لگا رہتا ہے. اگر آپ اکیلے ہیں نا تو آپ کو ہاں بالکل. اکیلا پن فیل نہیں ہوگا. اور یہ جو پاس آ کے گود میں بیٹھ کے کھر ان کی جو ہاں بیٹری مشینری چل جاتی ہے، وہ بڑے مزہ آتا ہے مجھے. ہاں، نہیں نہیں، مطلب کہ بہت اچھی وہ مزیدار حرکتیں وہ ہوتی ہیں. کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہ کہ ہم آپ کے ساتھ خوش ہیں. بلکہ آج بالکل. میری ایک فرینڈ آئی، بولتی ہے کہ اس کی بلی کا نام ہے صوفی. تو بولتی ہے کہ صوفی، ہماری صوفی نا عجیب سی کچھ کل پرسوں سے بڑی عجیب سی حرکتیں کر رہی ہے. کیا ہوا؟ کہہ رہی اس کے کچھ کھلونے انہوں نے لا کے رکھے ہوئے ہوں گے. کہہ رہی صبح اٹھو تو وہ پورے ٹی وی لانچ میں، ڈرائنگ روم میں، دوسرے کمروں میں ایک ایک کھلونا پڑا ہوا ہوتا ہے. تو اچھا، وہ اس کی چھوٹی جو بیٹی ہے اس نے بلی وہ اصل میں پالی ہوئی ہے. تو اچھا. وہ
وہ بزی ہوتی ہے اپنے کام میں بزی، اپنی پڑھائی میں بزی.